اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الشہر الحرام سیکشن نمبر 27 and آیت نمبر 217 آیت نمبر 217 رکو نمبر 27 یسألونک عن الشہر الحرام آ گئے ہیں سارے پرسکرائبڈ پیج پہ؟ shall I begin؟ جی یسألونک عن الشہر الحرام، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت کے مہینوں کے بارے میں، حرمت کے مہینے کے بارے میں وہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ دیکھیے حرمت والے 4 مہینے آپ جانتے ہیں، اور یہ سورۃ توبہ کی آیت میں آپ پڑھیں گے کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ عدۃ الشہور، شہر کہتے ہیں مہینے کو، شہور جمع، عدۃ الشہور مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں 12 ہیں۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں مہینوں کی گنتی کتنی ہے؟ 12۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اس نے بنایا آسمانوں کو اور زمینوں کو، تب سے مہینوں کی گنتی کتنی اللہ کے ہاں؟ 12۔ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، ان میں سے 4 کیسے ہیں؟ حرمت والے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ شروع سے جس دن سے یہ کائنات کی تخلیق ہوئی ہے ان میں سے یہ 4 مہینے حرمت والے۔ اب یہ اہل عرب بھی ان کا لحاظ رکھا کرتے تھے۔ ہوا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے کچھ مہمات بھیجیں ادھر ادھر۔ بدر سے پہلے 8 مہمات تو ریکارڈڈ ہیں، ان میں سے ایک یہ تھی، وادی نخلہ میں کچھ مسلمانوں کو بھیجا گیا، اور وہاں ایسے حالات بن گئے کہ ان کے ہاتھوں، مسلمانوں کے ہاتھوں ایک بندہ کافر قتل ہو گیا۔ تو پھر انہوں نے واویلا مچانا شروع کر دیا کہ یہ دیکھو عجیب بنے پھرتے ہیں اللہ والے، دین والے، رسول والے، انہوں نے حرمت والے مہینے کو بھی بٹا لگا دیا، اس کا بھی لحاظ نہیں کیا، لڑائی کری، قتال کیا، ایک شخص قتل کر دیا حرمت والے مہینے میں۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے میں لڑائی کے بارے میں۔ حرمت والے مہینے میں جنگ کرتے ہیں یہ لوگ، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ نہیں ہے حرمت والے مہینے میں لڑنا۔ اللہ جواب دے رہے ہیں قل، ہاں فرما دیجئے، قتال فیہ کبیر، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے، حرمت والے مہینوں میں لڑائی کرنا اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے۔ وصد عن سبیل اللہ، لیکن ٹھیک ہے یہ بھی جرم تھا، بڑا گناہ تھا، لیکن یہ بھی تو دیکھو نا، وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راہ سے روک دینا، وکفر بہ، اور اللہ کا انکار کرنا، اللہ کو ماننا ہی نہیں، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روک دینا لوگوں کو۔ اب یہ جو مسلمان مکہ سے مدینہ آ گئے ہیں یہ تو بیت اللہ نہیں جا سکتے، روک دیا گیا انہیں، مسجد حرام سے روک دینا۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور مکہ والوں کو نکالنا، منہ مکہ سے، اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ وہ جرم تو تمہیں یاد آ رہا ہے لیکن یہ گناہ تمہارے سامنے نہیں۔ جی، تو یہ اللہ کے ہاں اس سے بڑا گناہ ہے، اللہ کی راہ سے روک دینا، اللہ کا انکار کرنا، اور مسجد حرام سے مسلمانوں کو روکنا، اور مکہ والوں کو مکہ سے نکالنا، مجبور کر دینا کہ وہ وہاں سے نکل جائیں۔ یہ اللہ کے ہاں حرمت والے مہینے میں جنگ کرنے سے زیادہ بڑا گناہ۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ اللہ کے نزدیک قتل سے زیادہ بڑا جرم ہے۔ باطل کا فروغ، باطل کو مضبوط کرنے کے لیے
حق کی مخالفت کرنا یہ فتنہ اللہ کے ہاں قتل سے زیادہ بڑا جرم. پیچھے آیا تھا والفتنۃ اشد من القتل، ابھی پڑھا ہم نے کچھ دن پہلے. یہاں پر ہے والفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ یہ قتل سے زیادہ بڑا جرم ہے. ولا یزالون یقاتلونکم، اور یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے آپ سے قتال کرتے، یہ لوگ آپ سے ہمیشہ لڑائی لڑتے رہیں گے. حتی یردوکم عن دینکم، جہاں تک کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر کر نہ لے جائیں. ان استطاعوا، اگر وہ ایسا کر سکیں، اگر ان کے ہاں طاقت ہو یہ کرنے کی کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر لیں، تو جب تک وہ پھیر نہ لیں گے تم سے لڑائی کرتے رہیں. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، تو جو کوئی تم میں سے پھر گیا اپنے دین سے، مرتد ہو گیا، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور وہ مرا اس حال میں کہ وہ کافر ہے، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے اعمال سارے حبط ہو گئے، برباد ہو گئے. فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ جہنمی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ ہیں کہ جو امید کرتے ہیں اللہ کی رحمت کی. اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا. اس آیت کو اگر سمجھ لے نا تو آپ کو اور مجھے محسوس ہوگا کہ کتنا خوبصورت اللہ رب العزت نے طنز کیا ہے ان لوگوں پہ کہ جو کام صحیح نہیں کرتے، ان کی روش، ان کا طرز عمل حق پر مبنی نہیں ہوتا، لیکن وہ سمجھتے کیا ہیں، کہتے کیا ہیں، کوئی نہیں، اللہ رحمت کرے گا، اللہ خیر کرے گا. برا کام کر کے، باطل کی پیروی کر کے امید کس کی رکھتے ہیں؟ اللہ کی رحمت کی. نہیں، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ رحم کرے گا. ایسا نہیں، اللہ ایسے رحم نہیں کرتا. ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہمارا ایک قاعدہ ہے، ہماری ایک سنت، جو جس طرف چلنا چاہتا ہے ہم وہی راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. جو شخص جدھر جاتا ہے اللہ اس کو ادھر ہی موڑ دیتے ہیں. زبردستی اللہ کسی کو حق پہ قائم، زبردستی اللہ کسی کو ہدایت سے نوازتا نہیں. آپ اگر بری راہ پر چل پڑیں گے، میں نے بتایا تھا جب لفظ تواب کی وضاحت کی تھی کہ انسان بھی تواب ہے، اللہ بھی تواب ہے. کیوں کہ یہ جو مادہ ہے توبہ کا، یا آبا یعوب سے آتا ہے اواب، یا تابا یتوب سے آتا ہے تواب، ان کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا. بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ جو صحیح راہ سے ہٹ گیا تھا، بری راہ پہ چل پڑا تھا، وہ لوٹ کر صحیح راہ پہ آ گیا. یہ ہے توبہ. اور جب اللہ توبہ کرتا ہے تو جب بندہ لوٹ گیا تھا سیدھی راہ سے، اللہ نے بھی اپنی نظر شفقت پھیر لی تھی، اللہ نے بھی نظر رحمت، نظر عنایت، نظر مہربانی اس سے پھیر لی. جب بندہ لوٹ آیا تو پھر اللہ بھی اپنی نظر شفقت کے ساتھ لوٹ آتا. تم برے کام کر کے اور کہتے یہ ہو کہ اللہ رحمت کرے گا، اللہ سے رحمت کی امید رکھتے ہو. نہیں، اللہ سے رحمت کی امید کون لوگ رکھتے ہیں؟ جو اللہ پر ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. یہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، ان پر اللہ کی رحمت ہوگی. اور اللہ کی ذات تو بہت بخشنے والی ہے، اور اللہ تو ہے ہی بہت رحم کرنے والا. یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ شریعت کے معاملات شروع ہو رہے ہیں. وہ آپ سے سوال کرتے ہیں خمر کے بارے میں اور میسر کے بارے میں، شراب کے بارے میں اور جوے کے بارے میں. خمر، شراب، میسر، جوا. قل فیہما اسم کبیر، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے. اسم کبیر، بڑا گناہ ہے. ومنافع للناس، اور اگرچہ کچھ لوگوں کے لیے اس کے اندر منفعت بھی ہے. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے کہیں زیادہ ہے، بہت بڑا ہے. بس اتنی بات کہہ کے چھوڑ دیجیے.
یہ شراب کے بارے میں آپ جانتے ہیں اسلام میں حکم تدریجاً آیا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ، گریجولی شراب سے منع کیا گیا، یہ ہے پہلا حکم۔ لیکن یہ اس طرح کا حکم نہیں ہے کہ باز آ جاؤ، رک جاؤ، منع کرنا، اس طرح نہیں۔ ابھی صرف ان کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ اس کا جو گناہ ہے یہ بہت زیادہ ہے، اگرچہ کو تھوڑا بہت نفع بھی، نفع کیا ہونا ہے؟ یہ شراب اور جوئے میں کیا نفع ہے؟ آپ ذرا سارے جانتے، ذہنوں میں سوچئے کیا منفعت ہے؟ شراب انسان کیوں پیتا ہے؟ نہیں، وہ مرد جھومنا کوئی نہیں ہوتا اس میں، اس میں صرف یہ ہے انسان کی جو ایک فطرت ہے، وہ یہ کہ محنت سے وہ جی چراتا ہے۔ آپ اس دنیا میں جو بھی شخص ہے اس کو مسائل تو ہیں، پریشانیاں تو ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی اٹس ناٹ اے بیڈ آف روزز، اٹس ناٹ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ ہر بندہ اس دنیا میں مسائل کا شکار ہے، مختلف لوگوں کو مسائل مختلف طرح کے ہیں، لیکن جب تک آپ زندہ ہیں آپ غم سے آزاد۔ غالب کا بڑا پیارا شعر یاد آیا، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ یہ جو حیات کی قید ہے، جب تک سانسیں چل رہی ہیں، قید حیات اور بند غم، حیات کی قید اور غم کی بندش اصل میں دونوں ایک، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ اب غریب آدمی ہے، اس کو تو پیٹ کے مسائل ہی نہیں ختم ہوتے، لیکن یہ جو بیہائنڈ کلوز ڈور بیٹھے ہوتے ہیں مینیجر، اپنے ایئر کنڈیشنر کے نیچے بیٹھ کے جناب وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، بظاہر لوگوں کو محسوس ہوتا ہے یہ 20 فٹ لمبی کار میں گھومتے ہیں، بڑے بڑے ان کے گھر ہیں اور ان کو کوئی مسائل، ان کے مسائل غریب آدمی سے زیادہ بڑے مسائل، نفسیاتی مسائل، ان بیچاروں کو تو سکون کی نیند بھی میسر نہیں آتی۔ غم ہر بندے کو ہے اس دنیا میں، بلکہ قرآن مجید کی اگر آیت کے ساتھ اسے جوڑیں، سورۃ انشقاق میں آیت آئی ہے، بہت خوبصورت مضمون ہے، آخری سپارے کے اندر یہ بیان ہوا ہے 2 صورتوں میں، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو مصیبتوں پر مصیبتیں جھیلتا ہوا اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے پیش ہوگا، اور پھر تیرا المیہ یہ ہے کہ تو نے یہاں پر مصیبتوں پر مصیبتیں جھیلیں اور پھر معاملہ ختم نہیں ہوا، آگے جا کے تو نے اس کا حساب بھی۔ سورۃ بلد کے اندر آتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، اور انسان کی فطرت ہے وہ مشقت سے کیا کرتا ہے؟ جی چراتا ہے، مشقت نہیں کرنا چاہتا، محنت نہیں کرنا چاہتا۔ تو شراب کیا کرتی ہے؟ اس کے جو مسائل ہوتے ہیں اس سے فرضی طور پر تھوڑا سا اسے ریلیوڈ فیل کرواتی ہے۔ یہ کچھ شراب لے کر پی کر وہ سمجھتا ہے کہ اب میں تھوڑا ایزی ہو گیا، اب وہ جو فیکٹس آف دا لائف ہیں، آن دا گراؤنڈ فیکٹس، ان کو فیس کرنے کی ہمت نہیں ہے اس کے اندر، اس لیے وہ کیا کرتا ہے؟ غالب کا ہی ایک شعر ہے، میں سے غرض ہے نشاط کس رو سیاہ کو، ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے، میں کدے کی راہ سے ہو کر گزر گیا، میں گدے کی راہ سے ہو کر گزر گیا، ورنہ سفر حیات کا بے حد طویل تھا۔ بس یہ جو ہے مشقت نہیں کرنی، بس کوئی اس طرح سے شارٹ کٹ، ذرا اس طرح سے بھلے جتنا نقصان ہو رہا ہو، اس لیے۔ اور جوا کیا ہے؟ ایک تو ہے انسان محنت کر کے اپنی روزی کماتا ہے، مزدوری کر رہا ہے، یا کوئی بھی اس نے دکان بنائی ہوئی، کوئی بھی وہ چھابڑی فروش ہے، وینڈر ہے، آرڈینری وینڈر ہی کہہ لیں آپ اسے، کوئی بھی ہے، محنت کر کے روزی کماتا ہے۔ اور ایک طرف ہے جوا، نہیں محنت نہیں کرنی، چانس پہ کھیلنا ہے، چانس پہ کمائی کرنی ہے، داؤ لگانا ہے، داؤ سے جیتنی ہے رقم۔ یہ کس چیز کی نفی ہے؟ محنت کی نفی۔ شراب میں اور جوے میں دونوں میں علت ایک ہی چیز ہے کہ انسان محنت سے بھاگتا ہے، مشقت سے بھاگتا ہے، حقائق کا سامنا نہیں کرتا۔ تو یہاں پر ابتدائی حکم ہے۔ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان میں کچھ تھوڑا بہت لوگوں کے لیے منافع بھی ہے، منفعت ہے، جو میں نے ابھی آپ کو یہی کچھ منفعت ہے کہ محنت سے آپ بچ کے ذرا تھوڑا یہ کر لیتے ہیں، لیکن ان کا گناہ بہت بڑا ہے۔ اتنی بات کہہ کے چھوڑ دی۔
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ خرچ کیا کریں۔ اب بار بار آپ نے پیچھے پڑھا کہ خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، کیا خرچ کریں؟ قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے کہ جو زائد ہے خرچ کر دو۔ بہت خوبصورت آیا، لیکن اب کون سمجھے اس کی حقیقت؟ اقبال کا شعر ہے، جو حرف قُلِ الْعَفْوَ میں پوشیدہ تھی اب تک، اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار۔ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں؟ اللہ کہہ رہے ان سے کہو جو زائد ہے خرچ کر دو، جو ضرورت سے زائد ہے خرچ کر دو، ضرورت سے زائد۔ اب یہ کوئی پیمانہ ابھی مقرر نہیں کیا اللہ نے کہ کتنا، ضرورت کتنی ہے، یہ آزاد مرضی پہ چھوڑ دیا ہے۔ اب اس چیز کا انحصار ہوگا ایک شخص کی باطنی کیفیت پر، اسے اللہ سے جتنی محبت ہوگی، آخرت پہ جتنا پکا یقین ہوگا، اس کی ضروریات کیا ہوں گی؟ تھوڑی ہوں گی، اس کی ضرورتیں کم ہوں گی، وہ اپنے آپ کو محدود کرے گا، اس دنیا میں جی نہیں لگائے گا، اسے پتہ ہے عارضی ہے سب کچھ، اور جس میں ذرا یہ تھوڑا کم، اس کی ذرا ضرورتیں پھیلی ہوئی ہوں گی۔ لیکن ابھی اللہ نے ڈیفائن نہیں کیا اسلام میں کہ بھئی دیکھو اتنی ضرورت، لیکن یہ بات کہہ دی کہ ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ سرپلس جو ہو تمہارا، سرپلس کیا ہے؟ جو ضرورت پوری ہو گئی، باقی جو ہے وہ تمہارا کیا ہے؟ سرپلس۔ سرپلس نہیں رکھو، اصل مسئلہ پیدا ہی کس سے ہوتا ہے؟ سرپلس سے ہوتا ہے۔ آپ کے پاس اضافی رقم موجود، اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کا کیا کریں گے؟ کاروبار آپ کر نہیں سکتے، کرنا نہیں چاہتے، رسک ہوتا ہے، ختم ہو جائے، وقت دینا پڑے گا، ظاہر ہے کھپنا، پیسہ آپ کے پاس بہت ہے، سرپلس پڑا ہوا۔ اصل مسئلہ، اصل خرابیاں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب ایک شخص کے پاس سرپلس جمع ہو جاتا ہے بہت، اس کو کہیں لگانا ہے، سرپلس ہو ہی نہ تو مسئلہ ہی نہیں، اس انسان کے لیے کیا جھگڑا ہے، کیا سوچو بیچارہ، کیا پریشانی۔ جو تمہاری سرپلس ہے اس کا سب سے بہترین مصرف یہ ہے کہ اسے اللہ کی راہ میں، یہ جب آگے بات آئے گی تو پھر میں اس پہ ڈسکس کروں گا، معاشیات جو ہمارے آگے آئیں گی چیزیں، لیکن ابھی اتنا ہی ذہن میں رکھیں کہ اللہ پہ اعتماد رکھیں، اللہ پر بے اعتمادی نہ کریں۔ تمہاری آج کی ضرورت پوری ہو گئی، باقی اللہ کی راہ پہ دے دو، اللہ پہ اعتماد رکھو، جس نے تمہیں آج دیا ہے کل بھی دے گا۔ توکل کرو، آپ پڑھیں گے یہ آگے لفظ کہ اہل ایمان اللہ پہ کیا کرتے ہیں؟ توکل کرتے ہیں۔ پھر اس کی بھی سٹیجز ہیں، ایک روایت میں آتا ہے لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پہ توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے تو تم گھروں سے ہر روز یوں نکلو جیسے صبح کون نکلتے ہیں؟ پرندے نکلتے ہیں۔ کسی پرندے کو نہیں پتا ہوتا کہ اسے دانا کہاں سے ملے، کہاں سے وہ چو، لیکن مجھے بتاؤ کوئی پرندہ ایسا ہے جو شام کو خالی پیٹ لوٹتا؟ کوئی پرندہ نہیں۔ بالکل یہ حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں کہ اگر تم اللہ پہ توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے تو تم صبح یوں نکلو گے جیسے طیور نکلتے ہیں، پرندے نکلتے ہیں، کسی کو نہیں پتا ہوتا رزق کہاں سے ملے گا، لیکن جب شام کو لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے۔ اگر اللہ پہ توکل کرو تو اللہ ہی ہوتا ہے۔ تو جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے اسے خرچ کر دو۔ پھر سناؤ اقبال کا شعر، جو حرف قل العفو میں اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار، جو حرف قل العفو میں پوشیدہ تھی اب تک، جو زائد ہے اسے خرچ کرو۔ ہم کہاں ایک سال کے گندم رکھ لیتے ہیں، ایک سال کا چاول رکھ لیتے ہیں، اور ماشاءاللہ سامان بھرا پڑا ہوتا ہے، اور بینک بیلنس بھی ہم یہ ایک دو پتہ نہیں کتنا ایڈوانس رکھتے ہیں، اور بس یہ چیزیں ایسی ہیں۔ یہی وجہ ہے، پھر دل کہاں لگتا ہے؟ اسی دنیا میں۔ مجھے یاد آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خطبہ، سرمن آف دا ماؤنٹ، یہ ان کی بائبل میں بڑا مشہور خطبہ ہے، اپنے حواریوں کو انہوں نے دیا تھا، لوگو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اپنا مال کہاں جمع کرنا؟ آسمانوں پر، زمین پہ مال اپنا جمع نہ کرنا۔ کیوں؟ بھائی زمین پہ اگر تمہارا مال ہوگا تو یہ اندیشہ ہے اسے کیڑا لگ جائے گا، اور یہ بھی خطرہ ہوگا کہ کوئی اسے چوری نہ کر کے لے جائے۔ دیکھو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، تم اپنا مال آسمانوں پہ جمع کرو، وہاں یہ اندیشہ نہیں ہے کہ کوئی کیڑا لگ جائے گا اسے، اور یہ بھی خطرہ نہیں ہے کہ کوئی چوری کر لے گا اسے، وہ محفوظ ہے۔ اور دیکھو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، جہاں تمہارا مال ہوگا وہاں تمہارا دل ہوگا۔ مال یہاں جمع کر کے رکھو گے تو دل یہیں اٹکا رہے گا،
اگر مال اللہ کے پاس جمع رکھو گے تو کہاں دل جانے کا دل کرے گا؟ ایک بندے کے سارے اثاثے ہوں باہر کے ملکوں میں، سوئٹزرلینڈ میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں، آپ اسے پاکستان سے جلا وطن کر دیں، اس کو کوئی مسئلہ ہے؟ اس کا تو سارا پیسہ ہی باہر ہے، اسے آپ نے یہاں سے نکالا، اسے کیا ٹینشن ہے؟ مسئلہ تو اس کے لیے ہوگا جس کا سب کچھ کہاں ہو، پاکستان، پھر آپ اسے باہر سے نکال دیں، اب اس کے کچھ بھی نہیں، وہ پریشان۔ جن کا سب کچھ اللہ کے ہاں جمع ہے ان کو مشکل ہوگی اس کے پاس جاتے ہوئے؟ ہاں جی، صحابہ کرام کا یہ طرز عمل تھا، انہیں اللہ کے پاس جانے میں کوئی دقت، کوئی حرج نہیں تھا، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی ڈرتے نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے جو کچھ کیا کس کے لیے؟ اللہ کے پاس سب کچھ جمع، انہوں بینک اکاؤنٹ وہاں، ان کے سارے اکاؤنٹ وہاں ہیں، یہاں کچھ بھی نہیں تھا، غریب تھے بیچارے، یہاں تو کھانے کو ان کو روٹی نہیں ملتی تھی، گھر نہیں تھا رہنے کے لیے، کٹیا نہیں تھی، مسجد نبی میں اصحاب فقراء صحابہ کون تھے؟ فقراء صحابہ حضرت ابو درداء، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت علی رضی اللہ، یہ کون تھے؟ انہیں فقراء صحابہ کہا جاتا ہے۔ کوئی رہنے کو گھر نہیں ہے، حضرت فاطمہ سے جب حضرت علی کی شادی، رہنے کو گھر نہیں، انصاری صاحب نے حجرہ دیا تھا جس میں ودا ہو کے گئی حضرت فاطمہ۔ ان لوگوں نے دنیا میں کچھ جمع نہیں کیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں غشی کے دورے پر لوگ سمجھتے تھے مرگی ہے، مرگی نہیں، بھوک ہوتی تھی، فاقہ ہوتا تھا۔ اب وہ ظاہر ہے کہاں سے کچھ آئے گا تو کھائیں گے، خود تو کام کر نہیں رہے، اس کے لیے کہ دنیا کمائیں، پیٹ بھریں اپنا، اس کو دوزخ کو بھرنے کے لیے جائیں ساری چیزیں چھوڑ کے، یار آخر یہ بھی تو پیٹ لگ، اس کے لیے بھی تو کرنا ہے، وہ یہ نہیں تھا ان کے پیش نظر۔ اور جب فوت ہوئے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو راوی بیان کرتا ہے مروان ابن حکم بنو امیہ کا حکمران ان کی عیادت کے لیے گیا، اللہ کے رسول کے صحابی اور بڑے مشہور صحابی تھے، تو ان کی عیادت کرنے کے بعد جب وہ وہاں سے اٹھا تو اس نے کہا کہ اللہ آپ کو شفا کا اللہ آپ کو شفا کا، اللہ آپ کو شفا دے۔ تو وہ راوی بیان کرنے والا کہتا ہے کہ جب وہ ہم اٹھن واپس آنے لگے تو میں نے یہ الفاظ سنے حضرت ابو ہریرہ کے، وہ فرما رہے تھے کہ اللہ میں تھک گیا ہوں دنیا سے، تو مجھے شفا نہ دے، اسی بیماری میں اپنے پاس بلا، میں یہاں رہ رہ کے دنیا میں اب تھک گیا، اب مجھے شفا نہ دے۔ آپ میں سے، مجھ میں سے کون ہے جو بیماری میں یہ کہیں کہ اللہ شفا نہ دے اپنے پاس ہو؟ ہم کیسے کہیں؟ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہیں موت آئے نہیں۔ یہ تھے فقراء صحابہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول کا فرمان ہے من کان یسرہ ان ینظر الی زہد عیسیٰ فلینظر الی صاحب ابی ذر، جس بندے کو اس بات سے خوشی ہو کہ وہ حضرت عیسیٰ کا زہد، تقوی، نیکی، پارسائی اپنی آنکھوں سے دیکھے، وہ میرے ساتھی ابو ذر کو دیکھے۔ فقراء صحابہ، جو ضرورت سے زائد ہو خرچ کر دو۔ یہ دنیا کی محبت دراصل، بڑی خوبصورت بات کہتے تھے ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ، یہ بریک ہے جو انسان نے لگائی ہوئی، مال جوڑ کے رکھا ہوا، یہ بریک ہے جو تم نے لگائی ہوئی۔ اب ایکسلریٹر پہ جتنا بھی زور لگاتے جاؤ، جتنی نفلیں پڑھتے جاؤ، جتنی نیکی بریک تو کھولو، گاڑی نہیں چلے گی۔ مال کی محبت تو کھرچ کھرچ کے پہلے دل سے نکالو۔ دنیا تمہارے دل میں بیٹھی ہے اور ادھر تم بڑی تلاوتیں اور بڑی تہجدیں، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی۔ دنیا سے تو بے رغبتی پہلے اختیار کرو، آخرت کو تو محبوب بناؤ۔ جی، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے اپنی نشانیاں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم تفکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ رہبانیت نہیں سکھاتا، دنیا میں بھی فکر کرو، آخر دنیا گزارنی نہیں تم نے، تمہارا حق ہے اپنی ضرورتوں کا پہلے دھیان رکھو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اپنی ضرورتوں کا بھی دھیان نہ رکھو، نہیں، جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو وہ دے دو، اپنی ضرورتیں پوری کرو۔ اور یہ بھی میں نے آپ سے کہہ دیا کہ اللہ نے کوئی ضرورتیں بھی ڈیفائن نہیں کی کہ بس اتنی ہو تو پوری ہو گئی، جو جو تم سمجھتے ہو تمہاری ضرورت ہے وہ پوری کرو، اور پھر آگے اللہ کی راہ میں دنیا کو بھی اچھے انداز میں گزارنا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یتیموں کی مصلحت کو پیش نظر رکھنا یہ بہتر ہے، یتیموں کی اصلاح کرنا یہ بہتر ہے۔ اب یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ صورت نازل ہو رہی ہے کب؟ جب آپ کہاں آ گئے؟
مدینہ میں آ گئے۔ سورۃ بقرہ ابتدائی مدنی دور کی سورت، ابھی غزوہ بدر نہیں ہوا۔ سورت بنی اسرائیل مکی سورت ہے۔ مکی سورت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ حکم دے دیا تھا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، دیکھو یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، ہاں مگر اچھے انداز میں۔ تو یتیم کا جو مال ہے اس سے تو منع کر دیا گیا کہ اس کو گڑمڑ نہ کرو، اس کو کھانے کے لیے ہڑپ کر جانے کے لیے تم اسے یہ نہ ملا لیا کرو اپنے ساتھ۔ تو اب صحابہ جو تھے وہ نیک لوگ تھے، وہ تو مطلب ان کا تو طرز عمل وہ تو کوئی جو بھی حکم آتا تھا ڈر جایا کرتے تھے۔ اب انہوں نے ہنڈیا علیحدہ کر دی۔ اگر کوئی یتیم کسی کے ساتھ گھر میں رہتا تھا اور اس کا کوئی مال و متاع بھی تھا، اب وہ یتیم تو بچہ ہے، اب اس کا گھر میں جو کھانا بنتا تھا وہ یتیم کی پوری ہنڈیا علیحدہ کر دی، اس ایک کے لیے بنے گا اور اس کا سارا وہ لیا جائے گا اسی کے مال میں سے۔ اور وہ ایک باقاعدہ پریشانی والی بات ہو گئی کہ ایک گھر میں دو ہانڈیاں پک رہی ہیں، ایک صرف اس کے لیے اور باقی سب کے لیے، اور پھر ایک سارا وہ بھی حساب کتاب بھی، یہ اس کے پیسے میں سے یہ سب کچھ لگا تھا، یہ اس کی اور یہ ادھر ہمارا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو وہ جو حکم دیا گیا تھا وہ ان کی اصلاح پیش نظر رہنی چاہیے، اصل مقصد یہ تھا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر انہیں اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ جانتا ہے کون فسادی ہے کون مصلح ہے، اللہ کے علم میں ہے کون ہنڈیا علیحدہ کر کے بھی یتیم کا مال کھا جائے گا اور کون ہے کہ جو ہنڈیا ملا کر بھی اس کے حق کا دھیان رکھے۔ یعنی وہ صحابہ ڈرتے تھے، مثلاً اگر آپ نے گوشت بنایا ہے تو آپ نے اگر کوئی زیادہ بوٹیاں کھا لی ہیں پیچھے اس کے لیے صحیح نہیں بچی تو وہ خراب ہو گیا کام، برابر چلنا چاہیے۔ اس خوف سے کہ یہ چیزیں خراب نہ ہوں ان کی ہنڈیا ہی علیحدہ کر دی تو پھر پریشانی میں پڑ گئے۔ تو اب اللہ حکم دے رہے ہیں، یہ مقصد نہیں تھا کہ تم لوگوں کو پریشانی میں ڈالا جائے، بس یہ ہے کہ آپ ان کی اصلاح پیش نظر رکھیں، یہ بہتر ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو اللہ تم پر مشقت ڈال دیتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، لیکن اللہ بے شک اللہ بڑا زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ زبردست ہے، زور والا ہے، اتھارٹی والا ہے، لیکن جب کسی کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے تو ظاہر ہے وہ تو کرپٹ کرتی ہے۔ اتھارٹی کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ اتھارٹی کرپٹس ایبسولوٹلی، یہ تو میکسیم ہے سوشل پولیٹیکل سائنس کا، ایبسولوٹ اتھارٹی کرپٹس ایبسولوٹلی، لیکن اللہ کی اتھارٹی کے ساتھ یہ اصول نہیں ہے۔ اللہ کے پاس جو اتھارٹی ہے وہ کرپشن پیدا نہیں کرتی، بلکہ عزیز جہاں بھی آتا ہے ساتھ حکیم آ جاتا ہے۔ اس کی اتھارٹی ہے لیکن جہاں جہاں وہ ایگزیکیوٹ کرتا ہے بڑی حکمت کے ساتھ۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور تم نکاح نہ کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور یہ جو مومن لونڈی ہے، غلام ہے، خیر من مشرکۃ، اور یہ آزاد مشرکہ عورت سے بہتر ہے۔ شادی کرنی ہے تو غلام مومن لونڈی مومن عورت سے کر لو، یہ آزاد مشرک عورت سے بہتر ہے اپنی۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ عورت تمہیں پسند ہی کیوں نہ ہو، اپنے مال کی وجہ سے، اپنے حسن کی وجہ سے، اگر تمہیں وہ مشرک عورت پسند بھی ہے تو اس کی بجائے مومن لونڈی بہتر۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور تم نہ نکاح میں دو اپنی بیٹیاں اور بہنیں مشرک مردوں کے، حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور جو مومن غلام ہو، خیر من مشرکن، وہ بہتر ہے آزاد مشرک مرد سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، خواہ وہ تمہیں پسند ہی کیوں نہ ہو، بڑا مالدار ہے اور حسب نسب والا ہے یا کچھ اور پہلو ہیں جن کی وجہ سے وہ بڑا اچھا لگتا ہے، نہیں، اس کی بجائے مومن غلام بہتر۔ اولئک یدعون الی النار، وہ لوگ بلاتے ہیں آگ کی طرف، اور اللہ واللہ یدعو الی الجنہ، اللہ دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، پکارتا ہے اپنی مغفرت کی طرف، جنت کی طرف، والمغفرت باذنہ، اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے۔ وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس، اور اللہ واضح کرتا ہے آیات لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں عورتوں کے حیض کے بارے میں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، آپ کہہ دیجئے کہ وہ ایک گندگی ہے، تکلیف کا باعث ہے ایک چیز،
فاعتزلوا النساء فی المحیض، تم علیحدہ رہو عورتوں سے حیض کے دنوں میں، جدا رہو۔ ولا تقربوہن حتی یطہرن، ان کے قریب مت جاؤ، مقاربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فاذا تطہرن، پھر جب وہ خوب پاک ہو جائیں، فأتوہن من حیث امرکم اللہ، تو پھر آؤ ان کے پاس جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ یہ بڑا ایک طبیعی معاملہ ہے، بڑا ایک نیچرل ہے یہ، کہ آج انسان کو چونکہ مغرب نے جانور بنا دیا ہے، انسان خود انسانیت سے استعفیٰ دے دیا ہے، اس نے جو انسانیت کی معراج پہ وہ فائز تھا، انسان نے وہاں سے کیا کر دیا، استعفیٰ دے دیا کہ اب ہم جانور ہیں، اب ہم کیا ہیں، اب ہم جانور کو دیکھیں گے جیسے وہ کرتا ہے ہم ویسے۔ جانور کپڑے نہیں پہنتا، تمہاری مت ماری کپڑے پہنتے، وہ نیوڈزم موومنٹ ہے ان کے ہاں، اور جانور کو ہم فالو کریں۔ جانور کو پیاس لگتی ہے تو وہ نہیں دھیان رکھتا، صاف پانی پی رہا ہے گندا بھی، تم بڑا خواہ تمہیں یہ چیز، اسے بھوک لگ گئی، وہ نہیں حلال حرام کی کوئی جانور تمیز کرتا ہے، نہیں کرتا۔ جانور کو شہوت پیدا ہو گئی، وہ نہیں دیکھتا یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، تمہیں پتہ نہیں، بس ہم صرف جانور کو فالو کریں گے۔ تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو اللہ رب العزت نے ایک نیچرل راستہ رکھا ہوا تھا بیویوں سے ہم بستری کا، اس سے ہٹ کے دوسرے طریقے اپنا لیے گئے، جو عمل قوم لوط ہے، لواطت، اس طرح کی چیز۔ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تم آؤ ان کے پاس جہاں سے تمہیں اللہ نے یہ اللہ نے حکم دی، ہر انسان کے اندر رکھا ہے، فطرت میں ہے، یہ نیچر کے اندر ہے۔ اگر تمہاری نیچر پرورٹ نہ ہو، مسخ نہ ہو، فطرت نہ تمہاری تباہ ہو گئی ہو۔ ان اللہ یحب التوابین، یقیناً اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے، ویحب المتطہرین، اور وہ پسند کرتا ہے خوب پاک رہنے والوں کو۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں۔ کھیتی کیا ہوتی ہے؟ آپ اس میں بیج بو دیتے ہو، فصل اگاتی ہے، تم کاٹ لیتے ہو، تو بیویاں بھی تمہارے لیے کیا ہیں؟ کھیتی، آپ ان میں بیج بو دیتے ہو اور تمہاری اولاد وہاں پیدا ہو جاتی۔ فاتوا حرثکم انا شئتم، اپنی کھیتیوں کے پاس آؤ جہاں سے تم چاہو، مطلب راستہ وہی ہونا چاہیے، دائیں سے بائیں سے جہاں سے بھی چاہو اپنی کھیتیوں پر آؤ، لیکن راستہ وہی، فرج ہونا چاہیے، مقعد نہیں ہونی چاہیے۔ وقدموا لانفسکم، اور اپنے نفسوں کے لیے، اپنے آپ کے لیے آگے کا کچھ سامان کرو، اپنے لیے آگے کا سامان کرو۔ کیا مطلب؟ اپنی اولاد کے لیے کوشش کرو۔ آج تو اولاد اچھی نہیں لگتی، آج تو دو خاندان چھوٹا ہو تو کہتے ہیں اچھا ہے، بچے دو اچھے ہیں، وہ زیادہ نہیں ٹھیک ہونا یہ پہلے، وگرنہ پہلے دور میں کیا ہوتا تھا کہ جتنی زیادہ اولاد ہوتی تھی انسان فخر کرتا تھا۔ اب وہ ایک ظاہر ہے تمدن کے حوالے سے بھی کچھ فرق واقع ہو گیا ہے۔ پہلے جب یہ اسٹیٹس نہیں تھیں، ریاستیں نہیں تھیں، یہ مملکتیں اس طرح نہیں تھیں، انسان آزاد رہتا تھا، سارے لوگ آزاد تھے، تو اس وقت انسان نے اپنا دفاع خود کرنا ہوتا تھا۔ اب تو آپ کو ریاست کچھ حقوق دیتی ہے، اب تو ادارے، آپ کے اوپر کوئی ایسا پولیس موجود ہے، اب آپ ایسے، یعنی آپ کو سپورٹ کرتی ہے ریاست، پہلے کوئی سپورٹ نہیں کرتا تھا، جتنے آپ کے بیٹے اتنی آپ کے بازو، ٹھیک ہے جناب۔ تو اس وقت لوگ اپنے اولاد زیادہ سے زیادہ شادیاں کرنا، اولاد یہ ٹھیک ہے انسان، لیکن اب الٹ ہو گیا، اب بچے اچھے نہیں لگتے۔ وقدموا لانفسکم، اپنے آپ کا سامان کرو آگے کے لیے، تم نے بوڑھا بھی تو ہونا، تمہارا کون دھیان رکھے گا؟ اب وقت نہیں ہے کہ تفصیل سے آپ کو بتاؤں کہ مغرب میں جب یہ چلیں تو کیا کیا نتائج انہوں نے بھگتے ہیں۔ تو بہرحال پچھلا بھی دور زیادہ نہیں گزرا، اولاد عصائے پیری شمار ہوتی تھی، عصا کہتے ہیں لاٹھی کو، پیری بزرگی میں سہارا تو چاہیے نا، لیکن اب وہ دھیان نہیں۔ اولاد کے لیے، اپنے آپ کا مستقبل کے لیے کوئی سامان کرو، اولاد کے لیے اولاد اپنی بناؤ، تلاش کرو جو اللہ نے لکھا ہے فضل۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، واعلموا انکم ملاقوہ، جان لو تم اسی سے ملنے والے ہو، وبشر المؤمنین، اور بشارت دے دیجئے آپ یقین رکھنے والوں کو۔ ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اور نہ تم بنا لو اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے تختہ مشق، اللہ کا نام لے کے ہمیں قسمیں اٹھا لو، بس قسم اٹھا لی، اگلا جز ملا لیں ساتھ، ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، اللہ کا نام پہ تم قسم اٹھا لو کہ تم نیکی نہیں کرو گے، تقوی اختیار نہیں کرو گے، لوگوں کے درمیان اصلاح نہیں کرواؤ گے، یہ تو بہت بری بات، ایسا مت کرو۔ ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم۔ اچھا، اس میں یہ بھی سمجھ لیں
کہ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا لی تھی، ان کا ایک رشتہ دار تھا مصطح، غریب آدمی تھا، حضرت ابو بکر صدیق اس کی مدد کیا کرتے تھے، مالی معاونت کرتے تھے۔ تو پھر بعد میں جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی گئی تو تہمت لگانے والوں میں وہ بھی شامل ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ چلا تو انہیں برا لگا۔ ظاہر ہے کہ ایک بندہ جس کی آپ کی حفاظت کرتے ہوں وہی آپ کے خلاف باتیں کرنے لگے تو آپ کو بہرحال بر بنائے طبع بشری، آپ انسان ہیں، بشر ہیں، آپ کو برا لگے گا۔ تو ان کو بھی برا لگا تو انہوں نے پھر قسم اٹھا لی کہ میں اب اس کی تو مدد نہیں کروں گا، کہ اس کو سمجھ نہیں آئی، کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یو آر بائٹنگ دا ہینڈ دیٹ فیڈز یو، ہاں، اس ہاتھ کو کاٹ رہے ہو جو تمہیں کھلا رہا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ طرز عمل صحیح نہیں ہے کہ آپ اللہ کی قسم نہ اٹھاؤ اور پھر کہو کہ میں نے تو قسم اٹھا لی ہے، اب آپ نیکی نہیں کر سکتے، اب آپ تقوی اختیار نہیں، آپ لوگوں کے درمیان اصلاح نہیں کرو گے۔ نہیں، یہ بات آگے آ جائے گا کہ جو قسم اٹھائی ہے اس قسم کا کفارہ ادا کرو اور جو نیکی کے کام ہے وہ اسی طرح کرو۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے، جاننے والا۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ مواخذہ نہیں کرے گا ان قسموں میں جو تم لغو اٹھا لیتے۔ عربیوں کا یہ معمول تھا کہ وہ کوئی بھی بات کرتے تھے واللہ باللہ تاللہ، ان کا ہر جملہ واللہ باللہ سے شروع ہوتا ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، تمہارا ایک تکیہ کلام ہے، تو اللہ تمہاری لغو قسموں پہ مواخذہ نہیں کرے گا۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، ان قسموں پہ مواخذہ کرے گا جن کا ارادہ تمہارے دلوں نے کیا ہوگا کہ ہاں یہ قسم آپ اٹھا رہے ہیں۔ جس قسم کا ارادہ تمہارے دل نے کیا ہوگا اس پہ اللہ تمہارا مواخذہ کر لے گا۔ اللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ بڑا حلم والا ہے، بردبار۔ اللہ فوراً پکڑتا نہیں، اللہ بڑا تحمل والا ہے، فوراً غلطی کی سزا نہیں دیتا۔ للذین یؤلون من نسائہم، وہ لوگ جو ایلا کر لیں اپنی عورتوں سے، تربص اربعۃ اشہر، تو وہ عورتیں پھر انتظار کریں کتنے ماہ؟ 4 ماہ، اربعۃ اشہر، 4 مہینے وہ عورتیں انتظار۔ ایلا کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ قسم اٹھا لیں میں اپنی بیویوں کے پاس، میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں، بس ناراض ہو گئے کسی بھی وجہ سے، آپ نے ایلا کر لیا میں بس ٹھیک ہے بیوی کے پاس نہیں جاؤں، قسم اٹھا لی۔ تو جو ایلا کر لیں اپنی بیویوں سے تو بیویاں اب ظاہر معلق تو نہیں رہیں گے ساری زندگی، وہ کتنا انتظار کریں؟ 4 ماہ میں لوٹ آئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ختم، عورت آگے شادی کر سکتی۔ یہ آپ جانتے ہوں گے تاریخ میں اللہ کے رسول نے بھی ایلا کیا ہے، اللہ کے رسول بھی اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے تھے، ایلا فرما لیا تھا اور علیحدہ ہو گئے تھے، کم و بیش تقریباً 1 ماہ آپ اپنی بیویوں کے قریب نہیں آئے، تمام بیویوں سے۔ یہ آپ سورۃ احزاب میں جا کے پڑھیں گے نا آگے کہ تمام بیویوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول سے ہمارا نفقہ بڑھا دیں، خرچہ بڑھا دیجئے۔ اب تو عام جو آدمی ہے مدینے کا اس پہ بھی بڑے اچھے حالات آ گئے ہیں، ہر آدمی کو غلام مل رہے ہیں، ہر آدمی کا نفقہ بہت بڑھ گیا ہے، تو ہمیں بھی کچھ تھوڑا سا نفقہ بڑھا دیجئے، خرچ بڑھا دیجئے۔ متفقہ ایجنڈا تھا تمام بیویوں کا، تمام بیویوں نے مل کر یہ ایک قرارداد پاس کی اور پھر اللہ کے رسول کے سامنے رکھی۔ تو وہ پھر آگے آپ پڑھیں گے، بڑے سخت الفاظ ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہیں اس طرح عورتوں کو مخاطب نہیں کیا، لیکن اللہ کے رسول کی بیویوں کو 2 جگہ وہاں مخاطب کر کے اللہ نے بات کی، وگرنہ قرآن مجید میں خطاب مردوں سے ہے۔ وہاں پر اللہ رب العزت نے یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی کہہ دو اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تمہیں دنیا کی زندگی اسی کی زینت چاہیے تو فتعالین، آ جاؤ پھر، امتعکن، میں تمہیں متاع دے دیتا ہوں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور پھر تمہیں چھوڑ دیتا ہوں اچھے انداز میں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم ارادہ رکھو اللہ کا، اللہ کے رسول کا اور آخرت کا، تو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ نے تو محسنات کے لیے بڑا عظیم اجر تیار کیا۔ تو وہاں پر اللہ رب یہ مطالبہ کیا گیا تھا عورتوں کی طرف سے، اور آپ نے فرما لیا تھا، اور
پھر کسی سے وہ، اب یہ کافی سارے اس میں بڑے واقعات ظاہر ہے ہوئے ہوں گے، سیرت میں آپ کے سب سارے شیئر نہیں کیے جا سکتے، لیکن جب کہیں موقع بنا تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ الا کر لیں جو لوگ اپنی عورتوں سے، تو وہ عورتیں کتنا انتظار کریں؟ 4 ماہ۔ یہ شاید اسی سے یہ پھر حضرت عمر نے لیا تھا کہ ابھی آگے پڑھ لیں گے کہ جو لوگ فوت ہو جائیں تو ان کی بیویاں انتظار کریں 4 ماہ 10 دن۔ 4 ماہ کا فگر ذہن میں رکھیں۔ حضرت عمر اپنے دور خلافت میں آپ نے اپنی بیٹی سے پوچھا، حضرت حفصہ، یہ اللہ کے رسول کی بیوی تھی، حضرت عمر نے ان سے پوچھا تھا۔ دیکھیے وہ کتنا دھیان رکھتے تھے۔ آپ نے سوال کیا اور یہ باپ بیٹی سے سوال کر رہا ہے۔ شریعت کے معاملے میں بہرحال آپ کو وہ کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی بیٹی اللہ کے رسول کی صحبت میں رہی ہے زیادہ، تو چیزیں ان کو پتہ ہو سکتی۔ تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ ایک عورت کی فطرت، نیچر مجھے بتاؤ، جذبات، تمہیں چونکہ عورت ہو، ایک عورت مرد کی خواہش کیے بغیر کتنا وقت گزار سکتی ہے، یعنی مرد کی اسے طلب پیدا نہ ہو، ایک کتنا ڈیوریشن ہے کہ ایزیلی ایک عورت مرد کے ساتھ تعلق زن و شو قائم کیے بغیر ایزیلی رہ سکتی۔ تو انہوں نے کہا 4 ماہ ہیں عورت، اس میں اس کو کوئی اتنا وہ فیلنگز نہیں آتی۔ تو حضرت عمر نے پھر لازم کر دیا تھا کہ جو جہاد پہ تھے صحابہ، 4 ماہ سے زیادہ کوئی باہر نہیں رہے گا، 4 ماہ کے اندر اندر لازماً واپس اپنے گھر لوٹنا حضرت عمر نے۔ تو حضرت حفصہ نے غالباً انہی آیات سے کہ جن میں اللہ نے رکھا ہے طبعی مزاج ہے کہ ایک عورت 4 ماہ تک کے لیے وہ اپنا وہ کر سکتی ہے، تو بس یہ نماز کا۔ اب یہ جو موضوع شروع ہو رہے ہیں اس پہ میں آپ کا ٹائم تھوڑا لوں گا۔ اب آگے موضوع آ رہے ہیں عائلی مسائل، خاندان کے، گھریلو، عورت اور بیوی۔ اس میں کچھ باتیں سمجھانا، کچھ باتیں کیٹیگوریکلی کلیئر کرنا بہت لازمی ہے، کیونکہ آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں یہ باتیں کہنا کلمہ کفر کہنا ہے آج۔ تو یہ اللہ رب العزت سے دعا، بارک اللہ علیہ ولکم فی القرآن العظیم۔